بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام اظہار القرآن لے کر کے۔ الحمدللہ اس پروگرام کی ابتدا جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ آج اس پروگرام کو شروع ہوئے پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے۔ وہ کس لحاظ سے؟ وہ اس لحاظ سے کہ اس پروگرام کی جو ابتدائی تقریب کی گئی تھی وہ یکم محرم کو کی گئی تھی، اور آج اگلا مہینہ صفر جو ہے ماشاءاللہ 1441 ہجری اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو محرم کا پورا مہینہ گزرا، اس دوران شروع میں جو ہے حضرت علامہ انیس بالگرامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ روزانہ ہی تقریباً اس عنوان کے اوپر پروگرام پیش کرنے کی اپرچونٹی ہوئی، اور اس کے بعد سے جو ہے پھر ایوری منڈے وینسڈے اینڈ فرائیڈے آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آج یہ پروگرام ایک مہینے کا ہو گیا ہے، اس کی عمر ایک مہینہ ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے کوئی غلط نہیں ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے جو ہے جو آیات پچھلے پروگرام میں ڈسکس کی تھی اس کو مختصراً جو ہے دوبارہ کرنا چاہوں گا، اور ان آیات کا جو ہے ترجمہ مختصراً، تشریح بھی مختصراً، لیکن یہ کہ اس کی ترکیب جو ہے اس میں عربی الفاظ کے بارے میں جو باتیں پہلے کی تھی وہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ آیت جس سے ہم آج ابتدا کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ ہم لوگ اکثر جو ہے وہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں ان آیات کے نکات کے اوپر، ان آیات کی پوزیشننگ کے اوپر، ان آیات کے وجوہات کے اوپر ہم جو ہے یا ان کے اعزاز یا ان کی یونیکنس کے اوپر جو ہے ہم اتنی توجہ نہیں کرتے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21، آیت نمبر 21، اگرچہ اس کا یہ کہہ لیجئے کہ ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر دی تھی، لیکن آج دوبارہ اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ سورہ بقرہ شروع ہونے کے بعد یا قرآن کریم شروع ہونے کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں رب کائنات پروردگار عالم تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تمام انسانوں کو پکار رہے ہیں، سب کو جو ہے اس میں بلاوا دیا جا رہا ہے۔ اور بعض باتیں جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی اس کے اوپر بعض لوگوں نے جو ہے سوالات پیدا کیے، جو کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی یہاں پر ڈسکشن ہو تو اس کے اوپر مزید جو ہے جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ضروری وہ نہیں بلکہ کیا سوالات پیدا کیے جا سکتے ہیں، یعنی کوئی شخص اگر جو ہے کسی بات کے اوپر اعتراض یا آبجیکشن کرنا چاہے تو جو ہے وہ کیا آبجیکشن ہو سکتا ہے اس کو سوچ کر کے یا تو ہمیں جو ہے اس کا ازالہ شروع سے کرنا چاہیے، یا لوگوں کے ذہن میں اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔
اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس سے، لفظ یا ایھا الناس۔ بعض لوگ جو ہے ہو سکتا ہے آیت نمبر 21 کو جو ہے الذی جعل لکم الارض فراشا وہ کاؤنٹ کر رہے ہوں، وہ آیت نمبر 22 ہے، ایک آیت اور پیچھے جائیں، اس لیے کہ جب میں پڑھتا ہوں یہاں پر اور ریفرنس بتاتا ہوں تو لوگ جو ہے جو آیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ جو آیت ختم ہو رہی ہے وہ اینڈنگ پہ جو نمبر آتا ہے وہ اس کا ایکچول نمبر ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے بعد اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے اس کا وہ نمبر ہوتا ہے۔ تو یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس سے۔ اس کا آپ جو ہے ماشاءاللہ دیکھیے گا کہ سورہ بقرہ کی 20 آیتیں گزری اور 20 آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم کی اس ترتیب کے لحاظ سے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے لحاظ سے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو پکار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اگرچہ یا ایھا الناس کا لفظ بے شمار مقامات پر آئے گا، مختلف جگہوں پر یہ لفظ آئے گا، مختلف جگہوں پر یہ آیت کے الفاظ آئیں گے، لیکن یہ پہلا مقام ہے، پہلی دفعہ ہے کہ پروردگار عالم تمام بنی نوع انسان کو جو ہے پکار رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، کم، تمہیں۔ خلقہ کے اندر دو لفظ ہیں، خلق کم، کم کا ترجمہ ہے تمہارا جو ہے، تو خلق کم، پیدا کیا تمہیں، جیسے اس سے 3 لفظ پہلے آیا ربکم، ربکم، پروردگار تمہارا، الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو، من کا ترجمہ ہے سے، فرام، قبلی، قبل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پہلے، کم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الناس کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی پچھلی 20 آیتوں میں جو 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے کس کو پکار رہے ہیں؟ ایک تذکرہ تو جو ہے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیتوں کو اگر دیکھیں جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ تیسری آیت ہے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں یا ان کا تعارف پیش کر رہے ہیں، ان کا انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو نشانی یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اس میں کافروں کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے کفر کیا ان کی جو ہے نشانیاں بتائیں، ان کے بارے میں جو ہے یہاں بتایا۔ تو ایک ایمان والے ہو گئے، ایک وہ ہو گئے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، منع کرنا، یعنی ایمان قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ اب اس کے بعد تیسری قسم ہے کہ آپ تعجب کریں گے کہ اس کو قرآن نے کھل کر کے بیان کیا، تقریباً 12-13 آیتوں پر محیط وہ سبجیکٹ ہے، اور وہ تیسری قسم کیا ہے؟ وہ ہیں منافقین، ہپوکریٹس۔ منافقین کا ترجمہ، منافقین کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح سب کچھ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس میں پروردگار کائنات جو ہے آپ کو منافقین کی تمام نشانیاں بتلا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ 3 قسم کے لوگ ہوئے، مؤمنین، کافرین اور منافقین۔ اس آیت کے اندر یا ایھا الناس سے مراد
یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں. اس کے اندر اے لوگو، اس میں یہ تینوں کیٹیگریز آ گئی، تینوں کیٹیگریز آ گئی. اب جو ہے کسی نے سوال کیا کہ بھائی جو ہے جو ایمان والے ہیں آلریڈی، تو ان کو جو ہے واپس اس پوائنٹ کی طرف بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان والے تو آلریڈی جو ہے وہ پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں، پروردگار کو مانتے ہیں، تو ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر جو ہے یہ دعوت ایمان والوں کو ہے تو پھر منافقین کو جو ہے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافروں کو تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جنہوں نے انکار کیا ان کو، لیکن تینوں کیٹیگری کو ایک ہی آیت تین قسم کے لوگوں کے اوپر کیسے فٹ ہو سکتی ہے؟ تو بہت ہی اچھا سوال ہے. اس کی تطبیق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ جو ہے دیکھیں، جنہوں نے جو ایمان لائے اس کی طرف میں آخر میں آتا ہوں. سب سے پہلے تو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے یقین نہیں کیا ابھی تک، ان کے سامنے پروردگار یہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ مثال نہیں بلکہ وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں نہیں بلکہ تم سے پچھلوں کو پیدا کیا. اور میں نے یہ بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جب پچھلوں کو پیدا کیا تو بعد میں آنے والے اگلوں کو بھی جو ہے پیدا وہی ذات کرے گی. اور صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. تو لہٰذا جو ہے قرآن کی ایک اور آیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنی ذات کے بارے میں کیوں نہیں دیکھتے، اپنی ذات کے اوپر تبصرہ کیوں نہیں کرتے. کہ انسان اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میری پیدائش کس طرح ہوئی ہے، میری تخلیق کس طریقے سے ہے، مجھے جو یہ نعمتیں ملی ہیں، نہ کوئی سافٹ ویئر ہے، نہ کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، نہ کوئی وائرنگ اور کیبلنگ ہے، نہ کچھ، نہ ہی کوئی اس کا انجینئر یا کریٹر ہے جس نے ہمیں مینیول دیا ہو کہ بھائی یہ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس طرح یہ کرو اور یہ پیر اٹھانے کے لیے اس طرح یہ کرو. نہیں. تو اس کا یقیناً جو ہے اس دنیا کے سسٹم سے ہٹ کر کے کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو اگر اپنے آپ کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیں تو خود جو ہے پروردگار کی طرف جو ہے یقین جائے گا، اس کے اوپر ایمان رکھنا، ایمان لانا، یہ جو ہے ہمارے لیے اور آسان تر ہوتا جائے گا. تو لہذا کافروں کو تو ہے ہی دعوت، منافقوں کو اس طریقے سے کر کے کہ بھئی تم نے چلو زبان سے تو اقرار کر لیا، دل سے بھی اقرار کر لو. جو تم نے زبان سے جو ہے اقرار کر لیا ہے اس کو دل سے بھی مان لو، دل سے بھی یہ بات مان لو کہ پروردگار جو ہے وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو ایک تو کافر ان کو دعوت ہے ابتدا سے کہ بھئی تم نے ابھی تک تو اسلام قبول ہی نہیں کیا، ایمان قبول ہی نہیں کیا، لہٰذا شروع سے لے کر کے آپ کو دعوت ہے آئیے داخل ہوئیے. جو منافقین ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بظاہر زبان سے آپ داخل ہو گئے، اب جو ہے جو آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں اس کو دل سے تسلیم کر لیں. جو داخل ہو گئے ہیں اب آپ اپنا طریقہ کار درست کر لیں. اور مؤمنین جو ہے الذین یؤمنون بالغیب جن کا تذکرہ آیا، ان کو یہ آیت کس طریقے سے دعوت ہے، وہ اختتامی لحاظ سے اور پابندی کے لحاظ سے. ایک تو یہ کہ جو ہے بھئی عبادت کے اوپر تم نے پابند رہنا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ عبادت کی اور چھوڑ دیا. اب یہاں عبادت کا کیا مطلب ہے اس کی طرف میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ آتا ہوں. تو عبادت کی طرف پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس پروردگار کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور جو ہے خاتمہ، اس سے مراد ہے کہ بھئی تمہارا خاتمہ جو ہو وہ اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ تمہارا یقین ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آئیے پھر ایک دفعہ اور اس آیت کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، رب کی، کس کے؟ کم، اپنے،
اپنے رب کی، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، کم تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ یا ایہا، یہ لفظ میں نے بتا دیا کہ یہ لفظ اس میں اشارہ ہے، اسم سے مراد نام، یعنی یہ لفظ جو ہے اشارے کے لیے ہے، جیسے ہم اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ کہ اے لوگو جو ہے، تو اے فنا فنا، او سو اینڈ سو، اس طریقے سے جو ہوتا ہے، تو یا ایہا کہہ کر کے کسی کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا یا ایہا قرآن کریم میں، وہاں فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد جو ہے سامنے والے کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر یہ لفظ جو نازل ہوا وحی کے لحاظ سے، قرآن کریم کی دو ترتیب ہیں، ایک ترتیب وحی کی ہے اور ایک ترتیب پڑھنے کی ہے، یاد کرنے کی ہے، جو ہمارے سامنے ہے۔ وحی کے لحاظ سے جو سب سے پہلے یہ لفظ نازل ہوا وہ سورہ مزمل میں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو نازل ہوا وہ سورہ مدثر میں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جو ہے ان آیات میں۔ اب ان آیات کی میں تشریح اور ترجمہ میں نہیں جاؤں گا، صرف ریفرنس بتا دیتا ہوں کہ جو ہے سورہ مزمل کی پہلی آیت اور سورہ مدثر کی پہلی آیت، ان دو آیتوں میں پہلی اور دوسری دفعہ یا ایہا کا لفظ استعمال ہوا، اور وہاں پر یا ایہا کا جو مخاطب ہے، یعنی جس کو یہ لفظ جس کو کہا جا رہا ہے، جس کی اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا جا رہا ہے، یا ایہا المزمل۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پسینے کی حالت میں اور ٹھنڈک کی حالت میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو اس لفظ کو جو ہے پکڑ کر کے قرآن نے اگلی سورت کی ابتدا کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا ایہا المزمل، اوڑھنی والے جو ہے، چادر والے جو ہے۔ تو بہرحال جو ہے یا ایہا کا لفظ وہاں پر جو ہے پہلے استعمال ہوا، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے جو ہے، جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے قرآن ہے، اس میں پہلی دفعہ یا ایہا کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے۔ الناس، قرآن کریم میں جتنی جگہ بھی الناس کا لفظ آیا ہے، ناس جو ہے، ناسن یا الناس جو ہے، یہ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے لوگ۔ تو اگر آج آپ نے یہ ایک لفظ کا ترجمہ یاد کر لیا الناسو کا، تو اس کا مطلب قرآن میں جو سینکڑوں دفعہ الناس آیا ہے ان کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے۔ اب یہ ناس کے بارے میں جو ہے کسی نے یہ کہا کہ آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا، اور جب آپ اس کی تشریح کر رہے تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اس کی گہرائی میں تھوڑا سا اور جاتے، کہ یہ ناس کو جو ہے، یا انسان کو انسان یا ناس کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جو ہے اصل لفظ جو ہے وہ ہے انسان، انسان، اور جو ہے اس کے پیچھے دو تین یہ کہہ لیجئے کہ وجوہات ہیں اس وجہ تسمیہ کی۔ اگر کسی انڈیویجول کو پکارا جا رہا ہے تو اسے انسان کہا جائے گا، اور بسا اوقات جو ہے پورے مجمع کو بھی جو ہے انسان کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ انسان، ناس اور اناس، اناس جو ہے یہ ناس کا بھی پلورل ہے۔ یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں لوگوں کو نام دینے کے لیے، مطلب جس کا یعنی پبلک، یہ کہہ لیجیے انسان کا مطلب ہے پبلک، یا ناس کا مطلب ہے پبلک، اے لوگو۔ اب انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی کا ایک لفظ ہے نسیہ، نسیہ کے معنی بھول جانا،
بھول جانا. اب میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ چونکہ کسی نے ریکویسٹ کی تھی اس کے اوپر، تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا بس اس لفظ کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی نسبت ہے نسیہ کی طرف. نسیہ کے معنی بھول جانا. اور انسان جو ہے بہت سی باتیں بھول جاتا ہے. یا تو یہ کہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بھول جاتا ہے، یا یہ کہ اس کو یاد نہیں رہتا، ذہن میں تو ہوتا ہے لیکن وقت پر یاد نہیں رہتا، یا وہ فراموش کر جاتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ کی جو ہے پورے سال میں 11 مہینے اور 3 ہفتے آپ کی طبیعت ٹھیک رہی، آپ کو جو ہے کوئی طبیعت خرابی نہیں ہوئی، تو آپ کو جو ہے وہ 11 مہینے اور 3 ہفتے جو طبیعت ٹھیک رہنے کے گزرے ہیں، ٹھیک ٹھاک گزرے، اللہ کے فضل و کرم سے گزرے، اس طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا. لیکن وہ 1-1.5 ہفتہ، بقیہ چند دن جو آپ کے بیماری کے گزرے، وہ آپ کے لیے اتنے کٹھن، اتنے مشکل اور ایک جو ہے مطلب تلخ یادگار بن کے رہ جائیں گے. تلخ یادگار کہ آپ کو جو ہے ایک ہسٹری کے طور پہ وہ یاد رہے گا کہ میرے ساتھ جو ہے فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا. مثال کے طور پر کسی کا جو ہے بائی پاس ہوا ہو ان دنوں میں، کسی کی جو ہے اینجیوپلاسٹی ہوئی ہو، کسی کا کوئی آپریشن ہوا ہو، کسی کا جو ہے ان دنوں میں خدا نخواستہ کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا کچھ بھی گرنے کی وجہ سے اس کا آپریشن ہوا. تو وہ جو چند دن ہیں وہ آپ کو پورے سال کی میموری کے اوپر غالب رہیں گے، اور آپ جو ہے ان دنوں کے درد اور تکلیف کو یاد رکھیں گے، لیکن جو آسانیاں اور آسائش تھیں ان کو بھولتے جائیں گے. کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، 50 دفعہ کیا 99 دفعہ اچھا سلوک کیا، لیکن اسی شخص نے آپ کے ساتھ 1 دفعہ برا سلوک کیا، تو آپ اس کے 99 اچھے سلوک کو بھول جائیں گے، اس کے ایک برے سلوک کو یاد رکھیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے. کسی نے آپ کے منہ پر جو ہے یا آپ کے پیچھے 99 دفعہ تعریف کی لیکن 1 دفعہ برائی کر دی، تو آپ اس سب کو بھول جائیں گے اور وہ ایک برائی کو جو ہے پکڑ لیں گے. اس کو میں جتنا بھی ایلیبریٹ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا. لیکن بس یہ یاد رکھ لیجئے کہ 2 لفظ کے ساتھ نسبت کرنا چاہتا ہوں میں انسان کی، حضرت انسان کی. قرآن کریم نے جو ہے مختلف مقامات پر انسان کی تعریف کی ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا. خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز بنایا گیا. خلق الانسان ذہولا. تو یہ مختلف الفاظ جو ہے خصوصاً سورہ دہر وغیرہ میں آتے ہیں. جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی کھل کر کے تفسیر پیش کریں گے. لیکن انسان جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایک لحاظ سے کہ خامیوں کا اور کوتاہیوں کا پتلا ہے. انسان بظاہر جو ہے اگر اس کا جسم دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بہتر چیز اور کوئی پیدا نہیں کی. خود سورہ والتین، سورۃ التین جو ہے والتین والزیتون، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے سب سے بہتر، سب سے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے. تو بظاہر انسان کوئی کتنا بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی تخلیق دنیا کی تمام چیزوں کی تخلیق سے سب سے بہتر ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کا مقام، انسان کی عزت کا مقام کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے. انسان کا وہ مقام ہے. ایک واقعے کی طرف ذہن جا رہا ہے. کسی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کے یہ جو ہے 14ویں چاند کا رات تھی جو ہے، سامنے 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا دہکتا ہوا یا چمکتا ہوا تو سورج کے لیے استعمال ہوگا، چمکتا ہوا چاند کے لیے.
تو منور جو ہے، اور اس شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تیرا چہرہ تو اس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے حسب عادت بیویوں کا جو ہے انداز کیا ہوتا ہے، ارے چھوڑو کیا مکھن لگا رہے ہو خام خواہ وہ۔ شوہر نے کہا نہیں واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تم ایسے ہی بس مجھے خوش کرنے کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ اس نے دل و جان کا زور لگا دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، نہیں بیوی ہے کہ مان کے نہ دے۔ اب شوہر کو ثابت کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے، مختلف طریقہ کار استعمال کرنے پڑے، لیکن کہیں دال نہ گلی۔ تو اس نے آخر ایک بہت بڑی اور خطرناک بات کہہ دی، یہ کہہ لیجئے عجلت میں یا بغیر سوچے سمجھے۔ جس وقت انسان کو آپ کنفیوز کر دیتے ہیں نا، سامنے والا کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کچھ سچائی میں دعویٰ کر رہا ہے اور اس کو کوئی بار بار جھٹلاتا رہتا ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ ڈالتا ہے، چاہے وہ سینسیبل بات ہو یا نہ ہو۔ تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر تیرا چہرہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تو یہ سمجھ لے کہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، تو سمجھ لے کہ پھر ہماری طلاق ہو گئی ہے۔ اب جو خاتون تھیں وہ بظاہر کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، یا یہ کہ احساس کمتری کی مبتلا تھی، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہمیں طلاق ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے جو ہے علماء کے پاس، امام کے پاس گیا، پھر قاضی کے پاس، جج کے سامنے فیصلہ گیا۔ جج نے یہ فیصلہ کیا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ، قاضی کے فیصلے کی وجہ جو رہی وہ یہ آیت، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت اور سب سے اچھے انداز سے پیدا کیا۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جج نے یہ فیصلہ کیا۔ تو بہرحال یہ ضمناً وہ بات آ گئی تھی، لیکن یہ کہ انسان کی تخلیق اگر دیکھی جائے تو بہت ہی زبردست، انسان کا میکینزم دیکھا جائے تو یعنی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں۔ انسان کا اسٹرکچر دیکھا جائے تو عجیب، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان کا جو ہے اندرون اور باہر کا جو ہے سسٹم دیکھا جائے تو وہ بھی زبردست، لیکن انسان کی جو عادتیں ہیں، انسان کا جو عمل ہے، یہ نقص سے، خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ خدا نخواستہ انسان جو ہے نقص کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، نہیں، انسان کا خود کا عمل جو ہوتا ہے اس میں بہت سی دفعہ خامی، کمی کوتاہی، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ وہ انسان کا نیچر ہے، یہ اس کے نام کے اندر یہ شامل ہے۔ ایک یہ دوسری تشریح یہ بھی کرنا بجا ہوگا کہ انس کے معنی قریب ہونا، انسیت ہونا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الف نون سین یہ جو ہے حروف اصلی ہیں، جس کے معنی کسی سے جو ہے کسی کو اپنا محسوس کرنا، انسیت محسوس کرنا۔ تو اب انسیت میں اور قریب ہونے میں جو فرق ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے مطلب کسی سے لگاؤ ہو جائے، کسی کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف لحاظ سے لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ کے جو ہے بے شمار ٹیچرز رہے، ان ٹیچروں میں سے بعض کے ساتھ آپ کلک ہو گئے، ان کی بات سمجھ میں آنے لگی، وہ آپ کے فیورٹ ٹیچر بن گئے، انسیت ہو گئی۔ بعض ہیں کہ ان کا سبجیکٹ آپ کے لیے اتنا بورنگ رہا کہ آج آپ کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں، آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کون سے سبجیکٹ آپ کو پڑھائے تھے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 10 15 20 40 سال پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ جو ہے کہیں کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، سامنے والے کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے بزنس کرنے کا، اس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے مجھے اس کمپنی کے ساتھ زیادہ ڈیل کرنی چاہیے،
بنسبت اس کے، یہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے مختلف حالات کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، تو یہ انسیت کا مادہ بھی اس میں ہے۔ انسیت اور نسیان یہ دونوں مادے ہیں۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کرو۔ اب عبادت کا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں عبادت سے مراد ہے توحید۔ توحید، توحید سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہوگی؟ یعنی پروردگار کو ایک ماننا۔ وہ اس لیے کہ ابھی تو یہ جو پکارا جا رہا ہے اے لوگو، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہر اسلام لے آئے زبان سے لیکن دل میں جو ہے ان کے کفر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یا یہ کہ جو منافقین ہیں، ان کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم عبادت کرو؟ تو یہاں عبادت سے مراد خدا پر ایمان لانا، پروردگار کی وحدانیت کو ماننا، اور یہ آیت کا خود انداز بتا رہا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی پروردگار کے اوپر یقین لاؤ، پروردگار پر ایمان لاؤ، پروردگار کی توحید اور وحدانیت کو اپناؤ۔ تو اعبدوا سے مراد یہ ہے۔ اعبدوا یہ لفظ بنا ہے عبد سے، عین با دال، یہ 3 حروف اس کے حروف اصلی ہیں، عین با دال۔ اس کی طرف میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں واپس۔ ربکم، رب تمہارا پالنہار، ہر چیز کو جو ہے پالنے والا، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جو ہے تھوڑی سی ترکیب کی طرف چلتے ہیں اس کے۔ اگرچہ اس آیت کا ہم نے یہ پہلے بھی کر لیا تھا، اور جو ہے لیکن یہ کہ ایک دفعہ یاد دہانی کے طور پر، جی آئے گا اسکرین پہ۔ نہیں، یہ ابھی ریڈی نہیں ہے، تو خیر میں اس کی طرف آتا ہوں پھر بعد میں۔ تو اعبدو یہ عبد سے ہے، عبدہ کے معنی اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرے گا، عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی جائے، معبد وہ جگہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ خلقکم، خلقہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ خلقہ، خلقہ پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق سارا جہاں جو ہے، سارا جہاں، خلائق جو ہے یہ مخلوق سے بھی بڑھ کر کے آگے ہے۔ من قبلکم تم سے پہلے، قبل کے معنی پہلے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب کسی نے یہ سوال کیا کہ بھئی امام صاحب آپ نے ترجمہ جو فرمایا یہاں پر اور ہر تفسیر کے اندر وہی آتا ہے کہ تاکہ تم، امید ہے کہ تم، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اگر کوئی شخص عبادت کرنے لگے، پروردگار پر یقین لے آئے جو ہے، تو پھر جو ہے یہ سلسلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی شاید کہ، اس کے لیے تو جو ہے متقی ہونا یا جنت ہونا جو ہے وہ یقینی ہونا چاہیے۔ تو وہ اس لیے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی امید بھی یہ دوسروں کی یقین دہانی سے بڑھ کر ہوتی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ بادشاہوں کی جو ہے امید افزا بات، امید کی کرن، یہ دوسرے تمام لوگوں کی یقین دہانی
یقین والی باتوں سے بھی زیادہ متیقن ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے اس میں وزن ہوتا ہے اور قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ آپ کا میں ذہن لے جانا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ پروردگار کے فضل و کرم سے داخل ہوگا، پروردگار کے فضل و کرم سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی یا رسول اللہ پروردگار کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں بھی۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرے اعمال کی وجہ سے میرے اوپر تو جنت واجب ہو گئی، میرے کام ایسے ہیں کہ میرا تو اب جنت میں جانا بنتا ہی تھا، اور اگر کسی کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ یہ سوچنے لگے کہ بھائی میرے تو کام ہی ایسے تھے، بھائی میری تو ڈیلنگ ہی ایسی تھی، میرے تو معاملات ہی ایسے تھے، میں تو اتنا شریف الطبع، اتنا سیدھا سادہ، اتنا اسٹریٹ فارورڈ، اتنا آنیسٹ بندہ تھا۔ تو کوئی جو ہے اپنے آپ کے اندر بڑائی کا مادہ نہ لے آئے، اس کے لیے یہ کہا گیا تاکہ تم متقیوں کے زمرے میں داخل ہو جاؤ۔ اب متقی جو بنے گا ظاہر ہے اس کے لیے جنت کے فیصلے ہیں، لیکن جنت میں جائے گا کون؟ ایون جو متقی بھی جائے گا وہ اس کے پیچھے اس کا عمل اس کی وجہ ضروری نہیں، بلکہ پروردگار کی رحمت، پروردگار کا فضل وہ ضروری ہوگا۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ یہ جلدی سے جو ہے اس آیت کی جو ترکیب پیش کی تھی، خیر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں تاکہ جو ہے آج ٹائم کے اندر جو ہے ٹاپک کو کور کر لیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22۔ الذی، اس کا ترجمہ میں نے پہلے بتا دیا، وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، فاخرج پھر نکالا، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق کو، لکم تمہارے لیے، فلا لہذا نہ، لا کا ترجمہ ہے نہیں نہ، اور فا کا ترجمہ لہذا، فا جو ہے یہ رزلٹ کے طور پہ آتا ہے۔ تجعلو تم مت ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریکوں کو، وانتم اور حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ اگین اس آیت کی تفصیل میں نے پوری جو ہے کھل کر کے بیان کر دی تھی کہ بھئی یہ زمین کو فرش کیوں کہا گیا، بچھونا کیوں کہا گیا، آسمان کو چھت کیوں کہا گیا، جو ہے یہ پورا بیان کر دیا تھا، اور آج جو ہے بس اس کی ترکیب میں تھوڑا سا جا رہا ہوں اور ترجمہ اور بعض پوائنٹس جو ہے وہ مینشن کر دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ جو ہے یہ جو آیتیں پہلے بیان کر دی تھی اس کو دوبارہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے بعض لوگوں نے مطلب سجیشنز دی ہیں کہ فلاں پوائنٹ کو اور کھل کر کے بیان کر دیا جائے، اور دیکھیں جو دیکھنے والے ہیں وہ اکثر جو ہے جنرل پبلک ہیں، ان میں سے بہت سو کے سامنے اس قسم کی تفسیر آج سے پہلے نہیں آئی۔ وہ حضرات جو ماشاءاللہ مساجد میں جاتے ہیں یا پروگراموں میں جاتے ہیں جہاں پر تفسیر کا پروگرام ہوتا ہے، جو علماء ماشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہوں گی، لیکن اقرا کے ناظرین جو ہے اکثر جو ہے وہ جنرل پبلک ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے پاس تفسیر کے پروگرام میں جانے کا ایکسیس نہیں ہے، یا اگر گئے ہیں تو اس انداز سے جو ہے تفسیر کو دیکھنے کا، سننے کا موقع نہیں ملا کہ جہاں پر جو ہے ترجمہ بھی ہو، تشریح بھی ہو، الفاظ کی ترکیب بھی ہو، اور پھر ربط بھی بتایا جائے، اور ہر آیت کا جو ہے سبق بھی باندھا جائے۔ تو اس آیت کا جو سبق ہے وہ ہے شرک کی روک تھام، شرک سے روکنا۔ اب اس کی ترکیب کی طرف تھوڑا چلتے ہیں۔ الذی، وہ جس نے، یہ اس میں اشارہ ہے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، جعل بنایا، اس کا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں لکھ کر کے آپ کو اسکرین پہ۔ ارض
یہ زمین کو کہتے ہیں، اور ارض کی جو پلورل ہے وہ ارضین اور اراضین ہیں جو ہیں۔ فراشن بچھونا، یہ میں نے بتا دیا تھا کہ بچھونا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ ٹک سکتے ہیں، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ ٹکنا جو ہے کھڑے رہ کر کے ہو، چاہے وہ ٹکنا جو ہے بیٹھ کر کے ہو، لیٹ کر کے ہو، کوئی یہ نہیں ہے کہ جو ہے بس درمیان میں معلق ہے، کوئی اگر جمپ بھی مارے گا تو 2 سیکنڈ میں وہ نیچے آئے گا۔ تو یہ زمین جو ہے وہ ہے جو جس طرح بستر جو ہے وہ آپ کی باڈی کو سمیٹ لیتا ہے، اس طرح یہ زمین جو ہے آپ کا بچھونا ہے۔ اس میں جو ہے ایک بہت ہی باریک پوائنٹ رہ گیا تھا بتانا، اور مطلب اس پوائنٹ کو رہ نہیں گیا تھا، بلکہ میں نے ٹچ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اس وقت، اس لیے کہ روح کانپنے لگتی ہے کہ زمین کو تمہارا بچھونا بنایا۔ اس پوائنٹ کی طرف میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کا دھیان گیا ہوگا، اور میں نے کئی تفسیروں میں جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس حساب سے جو ہے اس کی تفسیر مجھے کہیں نہیں ملی، لیکن ذہن اس طرف جاتا ہے، تو لہٰذا جو ہے آپ کے سامنے یہ پوائنٹ شیئر کرتا ہوں۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا کہ تم کچھ بھی کر لو، اس دنیا میں کچھ بھی کر لو، کوئی بھی بھاگا دوڑی کر لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ اس زمین پر تمہیں لیٹنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قبر جو ہے وہ تمہارا بستر ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، قبر جو ہے وہ تمہارا بستر ہوگا، یعنی اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس کا دار و مدار بھی اس دنیا پر ہے، اس زمین سے جو ہے اس کا تعلق ہے، اور یہ زمین ہی آپ کا بچھونا ہوگی۔ اور اس آیت کے اندر اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ ہر فرقے کو، ہر مذہب کے لوگوں کو، ان کا جنازے کا طریقہ کار کیا کچھ بھی ہو، ان کا طریقہ کار سب کو اس کے اندر سمیٹ لیا کہ یہ زمین ہی جو ہے، یہ قبر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ تمہارا بچھونا ہے۔ کوئی اگر جو ہے باڈی کو جلاتے ہیں اور اس کی راکھ کو اڑاتے ہیں تو وہ راکھ بھی جو ہے سیٹل ہو کر کے اسی زمین کے اندر جاتی ہے۔ کوئی اگر خدا نخواستہ کسی کا ہوا میں حادثہ ہوتا ہے، فضا میں، جہازوں میں حادثہ ہوتا ہے اور پرخچے اڑ جاتے ہیں، وہ باڈی کے پارٹس بھی ہے، وہ اس کے جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ اس کے ذرات وغیرہ جو بھی ہے وہ آ کر کے زمین کے اندر ہی سیٹل ہوتے ہیں۔ کوئی اگر سمندر میں ڈوب کر کے مر جاتا ہے تو اس نے بھی جو ہے یہ زمین کے اندر ہی سیٹل ہونا ہے۔ اس پوائنٹ کی طرف پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ ذہن میں آ رہا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت مطلب اوائڈ کیا میں نے، آج سوچا کہ یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو پھر بھی یہ بات کلک نہیں ہو رہی تھی کہ اس زمین کو فراش کیوں کہا جا رہا ہے، اس زمین کو بستر کیوں کہا جا رہا ہے، اس زمین کو ٹھکانہ کیوں نہیں کہا گیا، اس زمین کو مسکن کیوں نہیں کہا گیا، رہنے کی جگہ، کوئی اور لفظ کیوں نہیں استعمال کر لیا گیا۔ تو دیکھیں، الاعتبار بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، آپ کا خاتمہ اس زمین پر جب ہوگا اس کے بعد یہ زمین آپ کا یقیناً بچھونا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا اس آیت کی تفسیر میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آسمان کو چھت بنایا، اگین اگر میں سائنسی لحاظ سے اس کی بحث میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ یہ جو دنیا ہے، پوری کائنات، اس کائنات کے جو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے، اس طرح 7 جو ہے مطلب کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، تو اگلا جو آسمان ہے اس میں جو مطلب یعنی عالم موجود ہے،
اس کے اندر کیا کیا مضر چیزیں موجود ہیں، کیا کیا خطرات موجود ہیں، وہ اس عالم سے اس عالم میں نہیں آتے، وہ اس دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کے اندر نہیں آتے۔ آسمان کو ایک بیریئر بنا دیا۔ بہت سے کہتے ہیں آسمان صرف دھواں ہے یا آسمان کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آسمان بیریئر ہے۔ اسی لیے تو جب جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں براق کے اوپر لے کر کے گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے اوپر سفر کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مسجد الاقصیٰ تک کا، مسجد الاقصیٰ کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چڑھے۔ ایک سفر وہ ہے جو سیر کہا جاتا ہے، اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا، چلایا، وہ چلانا مکہ سے مسجد الاقصیٰ تک یوں سفر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ درمیان میں پہاڑ آ رہے ہوں یا جو بھی ہو، لیکن سفر اس طریقے سے ہے۔ دوسرا ہے عروج، معراج۔ معراج یہ جو بنا ہے، معراج عروج سے بنا ہے۔ عروج کے معنی بلند ہونا، چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ آج معراج کے لفظ کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کے معنی ہے اوپر چڑھنا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے ہیں، تو ہر آسمان پر داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دی گئی ہے، اور فرشتے نے پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ قال محمد، میرے ساتھ محمد ہیں۔ یہ فرمایا کیا ان کو بلایا گیا ہے، ان کو آنے کی اجازت ہے؟ هل اذن لہ، کہ ان کو کیا دعوت دی گئی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ اب فرشتوں کا قول ہی وہ کافی ہے، ان کو کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی لائسنس دکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر غلط بیانی ہے، جھوٹ بولنے کا مادہ ہے ہی نہیں، لہٰذا دروازہ کھلتا ہے اور پھر پہلے آسمان پہ داخل ہوتے ہیں، اور ہر آسمان کے اوپر یہی ترتیب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو بچا کر کے رکھ رکھا ہے جو ہے مختلف مضرات سے، مختلف نقصان دہ چیزوں سے۔ جو دوسری ملکی ویز کے اندر، جو دوسری گیلیکسیز کے اندر جو چیزیں ہیں، وہاں پر کیا کچھ برپا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے اس زمین کو بچا رکھا ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے اب تک کے پچھلے 40-50 سالوں میں سنا ہوگا فلاں راک یا فلاں جو ہے کیا لفظ ہوتا ہے اس کا، کامک یا جو ہے اس طریقے کا، وہ یہ دنیا کی طرف آ رہا ہے، and it will hit this world by this then and so on, and جو ہے it will shake the world and world will be destroyed، یا کیا یہ وہ کتنی دفعہ ہم نے سنا، کتنی دفعہ سائنس نے ریالٹی سے اس کو ثابت کیا ہے، اس کا ڈسٹنس بتایا، اس کی اسپیڈ بتائی، اس کا سائز بتایا، وہ جو ہے دنیا میں لگ کر کے کیا نقصان پیدا کر سکتا ہے وہ بتایا سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے سے۔ کیا آج تک ایسا ہوا ہے؟ زلزلے آنا وہ الگ بات ہے، بجلی کا گر جانا وہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی شروع کی آیتوں میں جو ہے برق اور رعد جو ہے یہ الفاظ جو ہے ابھی کچھ آیت پہلے آپ کے سامنے آئے ہیں، تو بجلی وغیرہ گر جانا، زلزلے وغیرہ ہونا، اس کا تو تذکرہ ہے۔ لیکن کوئی مضرات جو ہے دوسرے عالم سے اس عالم میں آ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کو بچا رکھا ہے۔ تو پھر آسمان چھت کی جگہ نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ اب آسمان کی ایک تعریف اور بھی آتی ہے کہ آپ سے اوپر جو بھی ہے، آپ کے اوپر جو بھی ہے اس کو سما کہا جاتا ہے۔ مثلا بادل ہیں تو بادل بھی جو ہے سما کا حصہ ہے، بادل سے اوپر چلے جائیں، آؤٹ آف ہورائزن چلے جائیں تو وہ بھی سما کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جو ہے آسمان بنایا چھت کے طور پر، چھت سے مراد یہاں پر وہ پروٹیکشن ہے، وہ تحفظ ہے، وہ حفاظت ہے جو چھت آپ کو حفاظت عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اتارا تمہارے لیے پانی کو۔ ایک اور پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو پچھلے پروگرام میں نے نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ آج جو ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور بہت ہی زبردست تطبیق ہے پچھلی آیت اور اس آیت میں نے ذرا شرم کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ آج جو ہے اس کی بات کر دیتا ہوں۔ آسمان سے اتارا پانی کو،
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ ایک دفعہ جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، شروع سے ترجمہ کر لیں بھائی۔ الذی، وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی کو، فاخرج پھر نکالا، بہ اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً روزی کو، رزق کو، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا فلا لہذا نہ، تجعلوا تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ اس کا جو ہے محاورتی ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ وہ ذات پاک ہے۔ اچھا، یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ پچھلی آیت سے لنک کیا جا رہا ہے اس کو۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ایک دفعہ پچھلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ 3 حروف آئے، اے لوگو عبادت کرو، یعنی توحید کا دعویٰ کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، کون سا رب؟ کس پروردگار کی بات کر رہے ہیں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ تو الذی خلقکم، تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ آیت اسی کا کنٹینیویشن ہے، الذی جعل لکم، تمہارا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا۔ تو اس لیے ترجمہ اس کا یہاں پر آ رہا ہے، وہ ذات پاک، وہ ذات پاک، ربکم، وہ ذات پاک ایسی ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور برسایا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ والد صاحب نے جو یہاں پر ترجمہ لکھا ہے معاشر تھانوی صاحب کا، تو اس میں دیکھیں پھر وہ عدم سے، عدم کی مراد کیا ہے؟ عدم کا کیا مطلب ہے؟ عدم کا مراد کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر پہ آپ جو ہے بریانی بناتے ہیں، بریانی کی بات ہو گئی، خدا کرے کسی کو توفیق ہو بنانے کی، تو بریانی بناتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے مسالے موجود ہیں، اس کے لیے گوشت موجود ہے، اس کے لیے جو ہے ایندھن جس کے اوپر بنا رہے ہیں، برتن وغیرہ ہر چیز موجود ہے۔ سب چیزوں کو ملائیں گے تب جا کر کے وہ ایک اچھی سی ڈش تیار ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ روٹی بنا رہے تو اس کے لیے پانی ملایا، آٹا گوندا، اس کو جو ہے بیلا، اس کے بعد جو ہے وہ روٹی تیار ہوئی۔ تو چیزیں تو موجود ہیں نا، انگریڈینٹس تو موجود ہیں نا۔ یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف پانی اترا ہے زمین سے، آسمان سے صرف پانی نازل ہوا، بادلوں سے صرف پانی نازل ہوا، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ عدم سے پیدا کرنا ہوا۔ عدم سے مراد کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی جو ہے وہ پانی داخل ہوا مٹی میں، اور اس سے جو ہے یہ پیدا ہو رہا ہے۔ پھر وہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے، پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے، تم لوگوں کے لیے۔ آسمان سے پانی، پھر وہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے، پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ فلا تجعلوا للہ، پس اب تم مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل کسی شریک کو، اللہ پاک کے مقابل مت ٹھہراؤ۔ مقابل بذات خود اس کا ترجمہ ہی شریک ہوتا ہے، کہ مطلب اس کے مقابلے میں کسی کو نہ لے کر کے آؤ۔ اردو میں ہم مقابلہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہ اس کے تقابل میں کسی کو نہ لے کر کے آؤ۔ تو مقابل جو ہے، یعنی قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور یہ قبل کا ترجمہ سامنے سے بھی آتا ہے۔ ایک شخص ہے، مثلا ہم آپ سے پہلے تھے، یا قبل ہم تمہارے سامنے جو ہے۔ مقابل وہ شخص جو آمنے سامنے ہے، مقابل اس کو کہا جاتا ہے جو آمنے سامنے۔ تو پروردگار کے سامنے، پروردگار کے آمنے سامنے، پروردگار کے برابر، پروردگار کا پارٹنر، پروردگار کا شریک، پروردگار کا ساجھی، پروردگار کا کوئی مددگار، پروردگار کا کوئی جو ہے معاون، اس قسم کا کوئی بھی تقابل پروردگار کے ساتھ نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔
اب یہ کیوں کہا تم جانتے ہو؟ کہ یہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد آپ پہچان گئے۔ اب اس میں جو ہے 2-3 باتوں کا تذکرہ ہے، دونوں آیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے چلنا ہوگا۔ آیت نمبر 21 اور 22۔ پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا خلقکم، کہ تمہیں پیدا کیا۔ میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں جو ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب انسان کو جو پیدا کیا وہ نظر نہیں آتا ہے کہ انسان کی بڑھوتری کیسے ہو رہی ہے، کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب ہم لوگ جو ہے سائنٹیفکلی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا جو ہے اس کے مطلب امیجز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی بچہ ایسا ہوگا، ایسی شیپ ہوگی، یہ وہ جو ہے، لیکن کسی کو کیا پتہ اندر کیا سسٹم چل رہا ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بچے کی بناوٹ کو جو ہے بنا رہے ہیں، اور بناوٹ کے بعد اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر بوٹیاں آتی ہیں، اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس پہ بوٹیاں آتی ہیں، پھر اس کے اوپر کھال آتی ہے، پھر اس کے اوپر خوبصورتی آتی ہے، پھر اس کے اندر جان آتی ہے، اس کے اندر آواز آتی ہے۔ یہی طریقہ کار ہے پھل فروٹ کا۔ انسان تو جو ہے پیدا ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جو ہے زمین کے اندر سے جو فروٹوں کی اور پھل کی، سبزیوں کی پیداوار ہوتی ہے، درختوں کی، وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہی درخت یا وہی تنا، وہی پودا جو ایک دانے کی شکل میں تھا، جو ہے وہ دانہ ذرا بڑا ہوتا ہے، اس کا ایک جسم بنتا ہے، ہڈیاں جیسے انسان کی بن رہی ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے گوشت آتا ہے، یعنی اس کے اوپر اس کا غدہ وغیرہ جو ہے، چاہے وہ خربوزہ ہو، سیب ہو، کیلا ہو، جو بھی ہے وہ اس کا آتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر کھال آتی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی فروٹ آپ کو اس طرح نہیں دے دیا کہ جو ہے یہ لو بھائی یہ کیلا، فلاں درخت پہ کیلے پیدا ہو رہے ہیں بغیر چھلکوں کے، سیب پیدا ہو رہے ہیں بغیر چھلکوں کے، آم پیدا ہو رہے ہیں بغیر چھلکوں کے۔ نہیں، ہر جو ہے فروٹ کو، ہر سبزی کو جو ہے اس کی ایک کورنگ دی ہے۔ اب وہ کورنگ آپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے جو ہے، لیکن اس کو کھال چڑھائی۔ اس کے بعد جس طرح انسان کو جو ہے خوبصورتی بخشتا ہے، اس کی جو ہے فروٹ کی بھی رنگت بدلتی ہے، اس کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، جس طرح انسان کے اندر جان آتی ہے۔ تو جو ہے ایک فروٹ جب وہ جو ہے ہرا بھرا ہوتا ہے، پورا سائز کا ہو جاتا ہے، آپ اس کو کھائیں گے، کوئی اس کے اندر ذائقہ، کوئی مزہ، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ پک جائے گا، جب اس کے اندر جان آ جائے گی، جب اس کا جو ہے ریپ کرنے کا صحیح ٹائم آ جائے گا، جب آپ اس کو اتاریں گے تو اس کے اندر خوشبو بھی ہوگی اور وہ مزہ بھی ہوگا۔ تو جو ہے اللہ نے دونوں مثالیں آپ کو بیان کر دیں، ایک وہ جو کلیہ طور پر کسی بھی حساب سے آپ دیکھ نہیں پاتے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے، دوسری مثال یہ دوسری آیت کے اندر وہ مثال فروٹ کی، سبزیوں کی، پھلوں کی جو ہے کہ جو آپ دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے۔ اس میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایک لمٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کا تو علم صرف اللہ اور جو ہے فرشتوں ہی کو ہے، کہ جس وقت پانی زمین کے اندر جاتا ہے اس کے بعد وہ تنا کیسے بنتا ہے، وہ پودا، وہ کلی کیسے پھوٹتی ہے زمین سے، وہ زمین کے اندر کیا پروسیس ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ کوئی سائنٹیفکلی اسٹڈی کر لے لیکن یہ کہ اس سے جو ہے وہ پروسیس کی گہرائی جو ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گی۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے پرورش ہوتی ہے۔ لیکن دونوں آیتوں میں ایک پہلو پیش کر دیتا ہوں۔ انسان کی پیدائش ہوتی ہے ایک قطرے سے، انسان کی پیدائش ہوتی ہے ایک گندے قطرے سے، گندے قطرے سے، ایسا قطرہ کہ اس کو آپ جو ہے اگر ہاتھ لگا لیں تو آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، وہ قطرہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گندے قطرے سے، وہ قطرہ جو ہے ماں کے جسم میں جاتا ہے اور جا کر کے جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ ملتا ہے، اس کے بعد جو ہے پیدائش ہوتی ہے۔ تو وہاں اس تخلیق کی مثال دی۔ سبحان اللہ، اس آیت کے اندر جو ہے، جو میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہاں پر ماءً کا لفظ کیوں آیا ہے، پانی کا لفظ کیوں آیا، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ ہوا کی میں نے بات کی تھی، بات کو میں نے مطلب ذرا وہ کر دیا تھا کہ یہاں ہوا کا تذکرہ کیوں نہیں آیا یا کسی اور چیز کا تذکرہ کیوں نہیں آیا۔
وہ پانی کا اس لیے کہ اس پانی سے مثال دی جا رہی ہے یہاں پر، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ پانی گندا تھا، یہ پانی صاف ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ہے اللہ نے جب آپ کو پیدا کر دیا نا، اب پیدا ہونے کے بعد آپ صاف ہیں، آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا کہ آپ کس چیز سے بنے ہیں، آپ کس قدر گندگی کے ساتھ بنے ہیں، آپ کس قدر گندگی پیدا کرتے ہیں روزانہ کے طور پر، اس طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا۔ آپ کا دھیان تو اس پہ جاتا ہے میں کتنا نفیس الطبع، میں کتنا پاک صاف ہوں۔ لہٰذا انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جو ہے اچھی چیز کھائے گا، جو کہ اچھی بات ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تم وہ کھاؤ جو اللہ نے دیا ہے حلال، لیکن ساتھ میں طیبہ، جو پاک صاف ہو، پاکیزہ ہو۔ تو جو پانی آسمان سے اترتا ہے وہ تمہارے پانی کی طرح گندا نہیں ہے، صاف ہے، وہ اس لیے کہ تمہیں جو ہے پھر وہ کھانے میں کراہت محسوس ہوگی۔ اب وہ پانی جو ہے زمین کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے جو ہے پھر وہ اس سے جو ہے تنا بنتا ہے، درخت بنتا ہے۔ تو جس طرح تمہاری تخلیق ہو رہی ہے پانی کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کائنات کے اندر ان چیزوں کو پیدا کر رہا ہے پانی کے ذریعے سے۔ بہت سی جگہ جو ہے آپ بیج ڈالیں گے، کسان جو ہے کاشتکاری کرے گا تو اس سے جو ہے کھیتی اور فصل ہوگی۔ بہت سی جگہ دنیا کے اکثر علاقوں میں کسی نے کوئی کاشتکاری نہیں کی، لیکن آپ جنگلات کے جنگلات دیکھ لیں گے، میدان کے میدان دیکھ لیں گے کہ وہاں پر جو ہے آپ کو سبزہ ہرا بھرا پورا نظر آئے گا۔ امازن جنگل جس کی بات آج کل ہو رہی تھی کہ اس کو آگ لگائی گئی ہے اور اتنا حصہ اس کا جل گیا ہے اور یہ وہ دنیا کے لنگز ہیں اور یہ وہ، تو وہ کس نے بنایا؟ کیا کسی نے اس کی کاشتکاری کی ہے؟ ظاہر ہے وہ تو غیبی نظام ہے۔ آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ کو جو ہے ہر جگہ جو ہے جگہ جگہ آپ کو جو ہے درخت وغیرہ نظر آئیں گے، آپ وہاں کچھ بھی ڈالیں اگ جاتا ہے۔ تو جہاں نہیں ڈال رہے وہاں بھی اگا ہوا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اچھا پھر باقی دنیا میں ایسی جگہ بھی ہیں، آپ تاشقند، سمرقند، بخارا، رشیا کے بہت سے علاقوں میں چلے جائیں، جو ہے آپ کو جو ہے آپ جہاز سے چلتے رہیں، گھنٹوں تک سفر کرتے رہیں، آپ کو چٹیل میدان نظر آئیں گے، جو ہے یا تو آپ کو ریگستان نظر آئے گا مڈل ایسٹ اور افریقہ میں، یا یہ رشیا وغیرہ کی طرف آپ کو جو ہے پہاڑی علاقے نظر آئیں گے جہاں پر کوئی بھی پیداوار نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال انسان کی طرح ہے۔ انسان اپنے اندر پورا جہاں، پوری کائنات لیے ہوئے ہے۔ اس حضرت انسان کے اندر یہ پوری دنیا سمیٹی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی سسٹم آتا ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ چونکہ تخلیق انسان کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ جو ہے میں کر رہا ہوں، اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اپنے ٹاپک سے ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ مثال کے طور پر آپ دنیا میں دیکھیں گے سردی اور گرمی کا موسم ہے، تو انسان کو بھی جو ہے کبھی گرمی میں بھی سردی لگ جاتی ہے اور سردی میں بھی گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو جو ہے مطلب آنسو بھی آتے ہیں، ناک بھی بہتی ہے، تھوک بھی نکلتا ہے۔ آپ زمین کے اندر دیکھیں گے کہ بعض علاقے سخت ہیں، بعض علاقے پہاڑوں کی جگہ طرح ہیں، اور یہ وہ جو ہے ایک میخ کی طرح ہے، ایک کیل کی طرح ہیں کہ جس نے زمین کو پکڑ رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کے جوائنٹس ہیں، آپ کا رسٹ ہے، آپ کی ایلبو ہے، آپ کے نیز ہیں، آپ کے اینکلز ہیں، آپ کے شولڈرز ہیں۔ یہ پہاڑوں کے مانند ہیں کہ اس نے آپ کی باڈی کو جو ہے پکڑ رکھا ہے۔ میرے والد صاحب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو شفا عطا کرے، میں نے بتایا کئی دفعہ کہ وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ان کو فالج ہے، یہ نہیں کہ وہ پیرالائز ہیں، پیرالائز نہیں ہے، وہ ہاتھ اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے یہ مسل ختم ہو گئے۔ یہ جو مسل ہے نا، یہ مسلز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ذرا سی چیز مسلز نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اب کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کو اس طریقے سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کہیں پر سمندر کا کھارا پانی ہے اور کہیں پر میٹھا پانی ہے۔ آپ اپنا تھوک دیکھیں، آپ کو کہیں کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ آپ اپنا پسینہ دیکھیں، اپنے آنسو دیکھیں، آپ کو جو ہے کڑوا پانی نظر آئے گا۔ تو جو یہ دنیا کے اندر ہے وہی آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ یہ دنیا میں کبھی خوشگواری ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔
یہ دنیا میں جو ہے کبھی جو ہے کپکپاہٹ ہوتی ہے، کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، کبھی جو ہے خاموشی ہوتی ہے، وہ سارا سسٹم آپ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بدن کے اوپر بھی جو ہے مثال کے طور پر سر کو پیدا کیا جو ہے جہاں پر بال ہی بال ہیں، بدن کے اور حصے ہیں جہاں کچھ کم بال ہیں، لیکن وہیں پر اللہ نے آپ کی ہتھیلی کو بنا دیا، آپ کے پیر کے تلووں کو بنا دیا کہ جہاں پر کہیں کبھی بھی آپ کو ایک بال بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی اسی قسم کے مقامات ہیں کہ جہاں پر کچھ بھی کر لیں سبزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کائنات، یہ عالم، یہ دنیا، اس کی مثال انسان کی طرح ہے۔ انسان کے اندر یہ پورا عالم جمع ہے۔ اگر کسی انسان نے دنیا کو سمجھنا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھ لے، اس کو پوری دنیا سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے ٹائم ہوتا جا رہا ہے، چلتے ہیں آگے اگلی آیت کی طرف، یا بلکہ اس کی ترکیب کرنی تھی نا ہم نے۔ تو اسی آیت میں جو ہے جو الفاظ آئے ہیں اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، اسکرین پر لاتے ہیں ہم۔ میں نے بتایا تھا جو ہے 3 کیٹیگری آپ کو بتائی تھی، یا 3-4۔ ماضی جس کے معنی ہے پاسٹ، پھر دوسرا مضارع جس کے معنی ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر، پھر تیسرا ہے امر جس کے معنی ہے حکم یا آرڈر، پھر اس کے بعد ہے فاعل یعنی کرنے والا، ڈوور، اور مفعول جس پہ کام کیا جائے، یعنی سبجیکٹ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 کیٹیگری ہیں، ماضی، مضارع، امر، فاعل اور مفعول۔ یعنی جو جملہ، جو لفظ ہوگا، جو ورب ہوگا عربی میں، یا تو اس کا تعلق پاسٹ سے ہوگا یا فیوچر سے ہوگا، یا وہ حکم کی بات ہوگی، یا نہیں بھی اس میں آتا ہے کہ مطلب نہ کر، تو حکم کرنا یا کسی چیز کا نہ کرنا وہ اس میں آتا ہے۔ پھر فاعل کرنے والا، اور مفعول کے جو کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو مثلا قرآن کتاب ہے، کتاب کے جو روٹ ورڈ ہیں، ہر چیز کے جو ہے میں نے بتایا اکثر لفظوں کے روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں، 3 اکثر کے، بعض کے 4 اور 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن 90% جو ہے لفظوں کے جو ہے 3 حروف ہوتے ہیں۔ تو کتاب میں کا، تا، الف، با 4 ہیں۔ تو ان 4 میں سے اصل کون سے ہیں؟ وہ ہے کتب، کاف، تا اور با، کتب۔ تو ماضی اس کا ہوگا کتبہ، اس نے لکھا۔ مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر کہ بھائی وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، وہ آپ لکھیں گے یکتبو، ٹھیک ہے۔ امر جو ہوگا وہ ہوگا اکتب، فاعل ہوگا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کاتبن، لکھنے والا۔ مفعول جس کو لکھا جاتا ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مکتوب نامہ، مکتوب جس کو لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر ابھی اس کو ہٹا کر کے پھر دوبارہ میں یہ لکھتا ہوں ماضی کے معنی یاد رکھیے گا آپ، میں ترجمہ نہیں لکھ رہا ہوں، پاسٹ، مضارع پریزنٹ یا فیوچر۔ میں یہ لکھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے، اور انگلش میں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ چونکہ تفسیر کا پروگرام اردو میں ہے، لیکن ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ پھر امر یعنی آرڈر، الف میم را، پھر اس کے بعد فاعل، پھر اس کے بعد مفعول۔ یہ 5 چیزیں میں نے بتا دیں۔ اب یہ صرف 5 چیزیں نہیں ہیں،
ان کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہیں، جیسے نہیں ہے، اسم التفضیل ہے جو ہے، تو کافی چیزیں ہیں، لیکن فی الحال اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ ماضی اور مضارع ان دونوں کے اندر جو ہے 14 کیٹیگری ہیں، دونوں کے اندر 14، ٹھیک ہے، باقی میں جو ہے 6 کیٹیگری ہیں، 6۔ جو 14 کیٹیگری ہیں وہ 3 مردوں کے لیے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایک مرد ہے یا 2 مرد ہیں یا 3 یا اس سے زیادہ مرد ہیں۔ تو 3 کیٹیگری جو ہے وہ اگر آپ مرد کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اس کی ہے، اور اس میں پھر جو ہے ایک کیٹیگری ہر ایک کی ہے کہ سنگل پرسن ہے وہ جس کی بات کر رہے ہیں، ڈوول ہے 2 لوگ ہیں، یا پھر 3 یا اس سے زیادہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، یا 4-5 ہیں جو بھی ہے یہ، یا پھر آپ بات کر رہے ہیں عورت کی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی بھی 3 کیٹیگری ہیں، یا تو ایک عورت کی آپ بات کر رہے ہیں یا 2 عورتوں کی بات کر رہے ہیں، یا یہ کہ 3 اس سے زیادہ۔ اور عورت سے مراد یہاں پر مطلب فیمنن ہے، کہ وہ لفظ یا ورڈ یا جو بھی ہے وہ فیمنن ہو۔ مثال کے طور پر گھڑی جو ہے ہم اردو میں کہتے ہیں میری گھڑی گھم گئی، میری گھڑی کہاں گئی، کہاں گیا نہیں کہتے، کہاں گئی، گھڑی کو ہم فیمنن کہتے ہیں۔ عربی میں بھی گھڑی جو ہے اس کو ساعتن کہتے ہیں، عربی میں بھی وہ فیمنن ہی ہے، جو ہے ساعہ فیمنن ہی ہے۔ تو بعض نام جو ہے، نام کی بات ہو رہی ہے کہ نام جو ہے یا ورب جو بھی ہیں وہ فیمنن ہوں گے، تو جو بات ہو رہی ہے وہ فیمنن کی ہے یا میل کی ہے۔ تو اگر میل کی ہے تو اس میں 2 ٹائپ کے میل ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں یا ہیں جو بھی ہے، اس میں 3 کیٹیگری ہے، یا تو وہ سنگل ہے یا ڈوول ہے یا پلورل ہے۔ تو 3 وہ جو مرد آپ کے سامنے موجود نہیں، 3 کیٹیگری عورت کے لیے فیمنن کے لیے جو آپ کے سامنے موجود نہیں، کہ سنگل فیمنن، ڈوول فیمنن اینڈ ملٹیپل فیمنن۔ جی، جنس کے اندر جو ہے دونوں آ گئے نا، مرد اور عورت۔ جی، تو یہ 6 ہو گئے۔ اس کے بعد 3 وہ کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ مرد ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے، مثلا آپ کہتے ہیں انت، یو، تم، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا 2 مرد جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں انتما، تم دونوں جو ہے، یا جس مرد سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کئی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، یعنی مطلب 3 یا اس سے اوپر، انتم، تم لوگ۔ تو یہ 3 ہو گئے، ٹوٹل 9۔ اگلے 3 ہیں عورت کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس میں ایک عورت، انتی، یو۔ انگلش میں دونوں کے لیے یو ہے، پتہ نہیں چلتا بھائی میل کی بات کر رہے ہیں فیمیل کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے یہ قوم اتنی زیادہ کنفیوز رہتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن عربی کے اندر انتا، تا کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کا مطلب میل، اور انتی تا کے نیچے اگر زیر کسرہ ہے تو اس کا مطلب فیمیل۔ انتی، انتما، تم دونوں، اور انتنہ، تم 3 یا 3 سے زیادہ، جتنے بھی، اگر وہاں 3 عورتیں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، لاکھ، کروڑ، یا پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، یا جو بھی فیمنن جو لفظ ہے وہ چاہے کروڑوں کی تعداد میں ہو، تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بات ہوگی۔ لیکن انت جو لفظ میں نے استعمال کیا، انت، یہ تو انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئے ٹوٹل 3 3 6 3 3 3 چوک 12۔ اور پھر اس کے بعد انا، آئی، میں، اپنے بارے میں جو جب آپ بات کریں گے تو اس میں ڈوول یا وہ نہیں آتا، اس میں یا تو سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ انا یہ 13واں ہو گیا، اور 14واں ہے نحنو، ہم، اس لحاظ سے بات ہوگی۔ اس کو میں جو ہے آپ کے سامنے اس کی ایگزامپلز ابھی پیش نہیں کروں گا، اور چند مہینے تک پیش نہیں کروں گا، یہ ریپیٹ کرتا رہوں گا جب تک آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ بھئی یہ 14 کیٹیگری ہیں۔ جب تک آپ یہ کیٹیگریز کو نہیں سمجھیں گے تو میں اس کی مثالیں جو ہے کیسے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو اب چلتے ہیں ماضی جو ہے، جعل
یہ لفظ آیا قرآن میں کہ بنایا اس نے، جعل، اس کا مضارع ہوگا یجعلو، یجعلو، امر ہوگا اجعل، اجعل بنائیے، فاعل ہوگا جاعل بنانے والا، مفعول ہوگا مجعول، مجعول جس کو بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں واپس ہم جو ہے اگلے لفظ کی طرف۔ وَأَنزَلَ، میں نے بتایا تھا نزلہ اور انزلہ، نزلہ کے معنی اترنا اور انزلہ کے معنی اتارنا، تو انزلہ اس نے اتارا، انزلہ، ینزل وہ اتارے گا، اتارتا ہے یا اتارے گا، انزل حکم کا صیغہ ہے، اتارو، نازل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آپ کب نازل ہوئے، کب اترے، منزول جس کو اتارا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے چلیں، جو ہے اخرجہ، اخرجہ نکالنا، اگین اس کے اندر اگر خرجہ ہو بغیر الف کے، خرجہ اس کے معنی نکلنا اور اخرجہ کے معنی نکالنا، اخرجہ یخرجو، اخرج نکلنے والا، خارج اردو میں بھی کہتے ہیں خارج، اور جس کو نکالا گیا وہ مخروج۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تعلمون کا لفظ آیا، اس کا بھی کر دیتے ہیں علم سے، یہ آپ کو ذرا اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ تعلمون، تعلمون کے اندر تا، عین، لام، میم، واو، نون، 6 حروف ہیں، 6 میں سے 3 اصلی ہیں، وہ 3 کون سے ہیں؟ عین، لام، میم جو ہے، وہ عین لام میم کیسے؟ علم، عین لام میم، علم نالج کو کہتے ہیں نا، تعلمون تم جانتے ہو، علم سے بنا ہے وہ۔ تو عالمہ اس کا ماضی ہوگا عالمہ، اس کا مضارع ہوگا یعلم، یعلم، امر ہوگا اعلم، فاعل یہ ہے اصل جو میں سمجھانے والا تھا آپ کو، عالم، آپ کہتے ہیں عالم، بھائی فلاں شخص تو عالم ہے، عالم کے معنی جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس یہ ہے علم، تو عالم۔ آپ کہتے ہیں بھائی فلاں بات کا مجھے علم ہے، اس کی جگہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، کہتے ہیں نا معلوم ہے، تو وہ مفعول، معلوم، اسی سے بنا ہے معلومات، کہ بھئی میرے پاس معلومات ہیں، یعنی مطلب میرے پاس یہ ساری باتوں کا علم ہے۔ تو اگر آپ اس تفسیر کو دیکھیں گے، اس پروگرام کو، اور اس ترتیب سے دیکھیں گے، تو آپ کے لیے قرآن کی عربی کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور جو ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس تفسیر کے ذریعے وہ الفاظ بھی جو ہے آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے جو ہے ابھی تو 3 آیتیں اور کرنی تھیں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے، تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وَإِن كُنتُم، اب اس میں جو ہیڈنگ باندھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس میں ٹائٹل رکھا ہے کلام اللہ کی صداقت، کلام اللہ یعنی قرآن کی صداقت۔ وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی ریب، ریب کے معنی شک، اور فی کا ترجمہ ہے میں، شک میں، ریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مما اس سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا
اپنے بندے پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سب سے پہلی دفعہ آیا یہاں پر قرآن شروع ہونے کے بعد، اور اس میں عبدنا، عبد کا لفظ استعمال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہمارے بندے، فَأْتُو، تو تم لے آؤ، بِصُورَةٍ، ایک صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، وَادْعُوا، اور تم بلا لو، شُہَدَاءَکُمْ، اپنے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللّہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو، یعنی کچھ شک میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے خاص بندے پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اچھا ایسا کرو، تم پھر بنا کر لے آؤ ایک محدود ٹکڑا، ایک صورت، ایک ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اس کے برابر ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور تم بلا لو تمہارے حمایتیوں کو، تمہارے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا تھا لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ بات ہو رہی کہ بھئی قرآن کریم جو ہے شروع سے سورہ بقرہ نے اس کا چیپٹر باندھا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی الف لام میم، دوسرا جملہ کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور پھر جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر وہ متقی کون ہیں، وہ ایمان والے ہیں، پھر جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو بظاہر ایمان والے ہیں لیکن حقیقتاً ایمان والے نہیں ہیں، پھر منافقین کی مثالیں بیان کی، جو ہے ان میں سے جو ہے دو مثالیں بیان کی، ایک مثال جو ہٹ دڑم، جو پکے ہیں اپنے نفاق کے اوپر، ان کی مثال بیان کی، اور ایک جو ہے کہ جو ذرا سافٹ ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں، جن کو سمجھانے بجانے سے ایمان کی طرف واپس بلایا جا سکتا ہے، ان کی مثال بیان کی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو ہے اپنے پروردگار کی عبادت کرو، توحید اور وحدانیت کی طرف جو ہے بلایا گیا، پروردگار کا تعارف کرایا جس نے زمین کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، یہ سب بتایا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ بھئی جب تم نے یہ سارا دیکھ لیا کہ عقیدے کے لحاظ سے بھی اب سمجھ لیا اور تخلیق کے لحاظ سے بھی سمجھ لیا، اپنے لحاظ سے بھی سمجھ لیا اور دنیا اور جمادات نباتات کے لحاظ سے بھی سمجھ لیا، پھر بھی اگر تم شک میں ہو کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے جو ہم نے اپنے بندے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو پھر اس جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ، ایک صورت بس لے آؤ اس جیسی، اور تم اکیلے تو بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہے تم چاہو تو جو ہے مطلب اپنے جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی تمہارے سپورٹیو ہو سکتے ہیں، ان سب کو لے آؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، گواہوں کو یعنی مددگاروں کو۔ اس مددگار کے اندر ہر چیز جو ہے شامل ہو گئی، سافٹ ویئر بھی شامل ہو گیا، جو ہے آپ کے لیے مطلب کمپیوٹر وغیرہ یا جو بھی چیز، یا پہلے زمانے میں ٹائپ رائٹر یا قلم یا کاغذ، ہر چیز جو ہے اس کے اندر آ گئی۔ اور مددگار میں صرف انسان نہیں بلکہ انسانوں کو بھی لے آؤ، جنات کو بھی لے آؤ، اور کسی اور مخلوق کو لانا چاہتے ہو اس کو بھی لے آؤ، لیکن ایک لفظ کا وہ کر دیا کہ اپنے مددگاروں کو لے آؤ۔ تمہارا مددگار تو سب سے بڑا اللہ بھی ہے، سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہی ہے، تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ اگر تم نے دوسری صورت بنانی ہے تو اللہ سے مدد نہ مانگو، اللہ کے علاوہ باقی کسی سے بھی مدد مانگو، پھر بھی تم نہیں بنا پاؤ گے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ بھئی یہ قرآن جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں جو ہے پہلے جو چیلنج آیا تھا وہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں، کہیں آیا کہ اس قرآن جیسا لے آؤ، تو 10 صورتوں کی بات آئی۔ پھر اس کے بعد اب اس کو کٹ ڈاؤن کر کے ایک صورت کر دیا یہاں پر، کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت یا کسی بھی سائز کی صورت آپ بنانا چاہو، اس جیسی صورت جو ہے بنا کر کے لا کر کے دکھا دو جو اس طریقے کی ہو جس طریقے سے قرآن ہے، کہ جس کے اندر وہ علم، وہ گہرائیت، وہ حکمت، وہ فصاحت، وہ بلاغت اور کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، وہ بنا کر کے لے آؤ۔ تو بہرحال جو ہے یہ بات یہاں تک کہ ہوئی۔ اب یہ کیا بنا سکتے ہیں لوگ؟
کیا کوئی بنا سکا ہے آج تک؟ تو جو نہ بنا سکے جو ہے اور پھر اس کتاب پر یقین بھی نہ کرے تو اس کا کیا؟ تو فرمایا کہ جو ہے مخالفین کی بے بسی. اگلا جو ہے اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 23 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر لم نہ جو ہے تفعلوا تم کر سکو، کہ مطلب تم اس جیسی صورت بنا کر نہیں لا سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور قرآن صرف یہ نہیں کہ اگر نہیں بنا سکتے بلکہ یہ ثابت بھی کر رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے. اور لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے. فَاتَّقُوا لہذا بچو، النار آگ سے، التی وہ جو، وقودها اس کا ایندھن ہے. اس کا ایندھن کیا ہے؟ الناس آدمی لوگ، والحجارہ اور اس کا سپورٹیو ایندھن ہے پتھر. اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. اور کافروں سے مراد انکاری ہے، جو بھی انکار کرے کتاب اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، رشد و ہدایت کا. تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا لہذا بچو، آگ سے، النار آگ سے، التی وہ جو کہ. تو الذی جو آیا تھا، جو ترجمہ لفظ آیا تھا آپ کے سامنے بار بار کہ الذی جعل جو ہے یہ الذین وہ جو کہ، تو التی بھی اسی کا ہے. التی اس کا فیمینن ہے، الذی میل ہے اور التی فیمیل ہے، دونوں کا ترجمہ وہی ہے جو ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے آگ کی. ہم اردو میں کہتے ہیں آگ جلا دیتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے آگ جلاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں آگ جلاتی ہے. عربی میں بھی نار جو ہے، لفظ آگ جو ہے وہ فیمینن ہے. تو آگ کی بات ہو رہی ہے، وہ آگ التی وہ جس کا، وقودها ایندھن، الناسو آدمی ہیں اور پتھر ہیں، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس کی جلدی سے ترکیب کر لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اختتام پر پہنچتے ہیں. ٹائم ہو گیا مجھے پتہ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تفعلوا سبحان اللہ، یہ تو اصل لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے مثال دینے کے لیے. فعل، اس کے جو اصل روٹ ورڈ ہیں وہ یہ تین ہیں. فعل، ایک سیکنڈ، فعل یہ جو ہے اصل روٹ ورڈ، تفعلوا کا جو ہے روٹ ورڈ یہ ہے. تو مضارع جو ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، مطلب پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ کی نہیں، تو وہ ہے یفعلوا. یفعلوا، اب یفعلوا اسی سے بنائیں تفعلوا. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ہے، یہاں پر پکارا جا رہا ہے مردوں والا لفظ، لیکن اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. تفعلوا اور پلورل ہے، ملٹیپل. تو یفعلوا کی طرح تفعلوا، اور تفعلوا تفعلانی تفعلون، تو اس سے جو ہے یہ پلورل ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، افعل اس کا امر ہوگا. کسی کام کو اگر یہ کہا جائے کہ کرو تو اس کو کہیں گے افعل، یہ کر. فاعل یہاں لکھا ہوا ہے اور مفعول بھی یہاں لکھا ہوا ہے، کرنے والا. یہی الفاظ اس کے لیے استعمال ہوں گے. آگے چلتے ہیں. جو ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب اتقوا اس کی ترکیب بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن یہ نارمل روٹین میں نہیں ہے. تو جب جو ہے دوسرے اصول میں آپ کو بتا دوں گا، جب اس کے رول بتا دوں گا اس وقت. اور اعدت جو ہے اس کا بھی میں بعد میں کروں گا جو ہے. لیکن چلتے ہیں آخری لفظ کی طرف، چونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے. للکافرین، کافروں کے لیے. للکافرین، تو کافرین اب اس میں ہے للکافرین، تو لام کا ترجمہ ہوگا لیے،
اور کافرین کاف را یا نون 5 حروف ہیں اس میں، یہ بلکہ کاف الف کافرین کاف الف فا را یا نون 6 حروف ہیں اس میں. تو 6 میں سے اصل جو 3 ہیں وہ ہے کفرا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کفر، تو یہ کفرا یہ 3 اصل ہیں، یہ پاسٹ کا ہے. یکفرو کہ وہ کفر کرتا ہے یا کرے گا، اس کو یکفرو کہتے ہیں. اکفر حکم کے طور پہ آئے گا کہ تم کفر کرو. جو کفر کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل، یعنی کفر کرنے والے کو کافر. اور جس کا کفر کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مکفور. اگرچہ یہ لفظ اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن یہ مکفور بنے گا. مکفور. تو اب اس کا محاورتی ترجمہ کر لیتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر تم اگر یہ کام نہ کر سکے، یعنی ایسی صورت نہ بنا سکے، اس قرآن جیسی کوئی صورت نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے، الَّتِي وقودها الناس جس کا ایندھن آدمی والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے واسطے. سبحان اللہ. تو یہ آیت کو انشاءاللہ اس کی تفسیر کو ہم جو ہے کل تو خیر پروگرام نہیں ہے، پرسوں ایوری منڈے وینسڈے اینڈ فرائیڈے اس میں پیش کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہے آگے پھر مزید چلیں گے. اگلی آیت جو ہے بہت ہی خوشگوار ہے، خوشخبری کی ہے، اور پھر آخرت کی نعمتوں کا جو ہے یہ تذکرہ آ رہا ہے. اور پھر ایک عجیب و غریب مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکھی کی مثال بیان کرنے سے، مچھر کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان آیتوں کو کھل کر کے بیان کیا جائے گا آنے والے پروگرام میں. ضرور آپ دیکھیے گا، بدھ کے دن انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. تو یہ پروگرام ایوری منڈے وینسڈے اینڈ فرائیڈے پیش کیا جا رہا ہے. آج میں کچھ کالیں لینا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آپ کو پرسوں ایک ٹاسک دیا تھا کہ اس پروگرام کا آپ ریپیٹ دیکھیے گا، اور ریپیٹ دیکھنے سے کیا فائدہ ہوا وہ بتائیے گا. لیکن ریپیٹ جنہوں نے ریپیٹ نہ بھی دیکھا ہو اور انہوں نے آج کی وہ آیتیں دوبارہ سنی ہیں جو آلریڈی پہلے ڈسکس ہو چکی تھی، پھر بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دوبارہ سننے سے بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بتایا کہ جو ہے جنہوں نے پچھلا پروگرام مس کیا، آپ لوگوں نے کیا مس کیا ہے اس کی جھلک دینے کے لیے، دکھلانے کے لیے جو ہے آج آپ کو یہ آیات دوبارہ پیش کی ہیں جو پچھلے لاسٹ پروگرام میں پیش کر چکا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلی اگر آپ نے 20 آیتیں مس کی ہیں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی، اور 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی مس کی ہیں، تو آپ نے کتنا مس کیا ہے. میں شروع سے کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ تفسیر اس انداز سے شروع کی گئی ہے کہ اس کو پورا کرنے میں کم سے کم 3 سے 5 سال لگیں گے. لیکن جس انداز سے ہم ابھی چل رہے ہیں، اگر اسی انداز سے چلتے رہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کتنے سال اور مزید لگ جائیں گے. یہ دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور 1 مہینے میں ہماری 20 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے سورہ بقرہ کی، اور 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی. تو اور قرآن کریم میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ کہ ابھی چونکہ ابتدا ہے تو شروع میں جو ہے کافی زیادہ تفصیل کے اندر جا کر کے بات ہوتی ہے. جب یہ آیتیں ریپیٹ ہوں گی تو اس وقت جو ہے ان باتوں کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم تیزی کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ موقع آئے گا کہ اگر آپ پابندی کے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے رہے تو انشاءاللہ وہ موقع بھی آئے گا کہ یہ جو ترکیب میں لکھ کر کے بتا رہا ہوں، ماضی مضارع امر فاعل مفعول، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے سراؤنڈنگ اور جو کچھ بھی ہے، جو کہ عربی کلاس کے فرسٹ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو یہ سارا پتہ ہوتا ہے. تو کوئی مطلب اگر میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑی معلومات، بلکہ وہ اسٹوڈنٹس میرے اوپر ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیا بچوں کی چیزیں سکھا رہا ہے. تو جو ہے لیکن یہ باتیں جو ہے آپ خود کر پائیں گے انشاءاللہ. آگے چل کے وہ موقع آئے گا کہ آپ بغیر ترجمہ دیکھے
انشاءاللہ آپ ترجمہ کر پائیں گے۔ میرا اصل ہدف یہی ہے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ پائیں اس انداز سے کہ آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس انداز کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا اعجاز بہت بڑا ہے اور اس کا علم جو ہے بہت ہی گہرا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے توجہ، وقت کی پابندی اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس پروگرام کو لائٹلی نہ لیجیے گا کہ بھئی جب مرضی آئی تو دیکھ لیا، جب مرضی آئی تو چھوڑ دیا۔ پابندی کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ الخیر ناظرین اکرام، انشاءاللہ جو ہے آپ سے بدھ کے دن پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔